ونشكره سبحانه تعالى ما جعلنا من المسلمين ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماوات ولا في الأرضين ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا وهادينا ونادينا ومولانا وملجأنا ونبينا وحبيبنا وظهرنا وفخرنا ونورنا وشرورنا وعزيزنا وعظيمنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا يوم أرض على الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان کرام المرتبہ، میں نے 30ویں پارے کی آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اس آیت پاک کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے آقا کشفیے کیبن کے ہارے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور مراد
رب کا نام لے کر فصل نماز پڑھی. حضرات محترم، اس میں ایک تو صاف ستھرے کی بات آئی، طہارت کی بات آئی ہے، صاف ستھرا، اور دوسرا ایک نماز کی بات آئی. دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے. بغیر طہارت کی نماز نہیں. بہرحال اب یہاں جو صاف ستھرے ہو جاؤ، اسے آپ کیا مراد سمجھیں؟ کیا صرف اچھے کپڑے پہن لینا، نہا لینا، خوشبو لگا لینا، ان ساری چیزوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں ہم صاف ستھرے ہو گئے؟ نہیں، اپنے دل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا لینا یہ صاف ستھرائی ہے. اپنے دل میں نماز کی محبت پیدا کر لینا یہ صاف ستھرائی ہے. اپنے دل میں بڑے لوگوں کی عزت کرنا یہ صاف ستھرائی ہے. ہمارے دل میں چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ صاف ستھرائی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے تو اس کے روزے رکھنا یہ صاف ستھرائی ہے. اپنی زبان کو ذکر خدا سے پاک کرنا یہ صاف ستھرائی ہے. تو صرف ظاہری جسم کو دھو لینے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا. یہ تو آپ کا ظاہری جسم دھلا، مگر جو اندر کا جو دل ہے، اس دل کو بھی تو دھونا ضروری ہے. جب تک آپ دل کو نہیں دھو لیں گے تب تک کیسی پاکی، کیسی ستھرائی؟ تو پہلے دل کو پاک کرو. دل کو ہر وقت خیالات، تصورات، ہر وقت پاکی کی طرف مائل ہونے چاہیے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں عید سعید عطا فرمائی. انعام و اکرام والا دین ہمیں عطا فرمایا. اور یہی جو انعام و اکرام والا دین جو یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے جو انعام کا دین ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہم ایسے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے. نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، پھر ہم نے کہہ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مگر یہ دین جو ہے، آج کا دین، وہ صحیح معلوم ہے کس کے لیے ہے؟ آج کا جو دین ہے وہ جلدی آ کر سب سے پہلے اوپر آ کر بیٹھ جانا، تو یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کے لیے یہ دین ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ بھئی چلو فٹافٹ جلدی آئے، کچھ لوگ فجر کے بعد یہیں سے اٹھے ہی نہ ہو. تو یہ نہ سمجھ لینا، یہ تصور نہ کرنا کہ انہی کے لیے ہے. ہو سکتا ہے، مگر اس کی وضاحت میں بیان کرتا ہوں کہ کب ہو سکتا ہے. ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مگر جس نے رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے رکھے، اگر 29 پائے تو 29 کے 29 روزے رکھے، یا 30 پا گیا تو 30 روزے رکھے. جس نے ایک وقت کی نماز کو بھی ترک نہ کیا ہو، جس نے ایک تراویح کو بھی ترک نہ کیا ہو، جس نے رمضان المبارک میں اس کی زبان ذکر خدا سے ہر وقت تر رہی ہو، جس کے ہاتھوں میں رب کائنات کا کلام رہا ہو، ہر وقت وہ کلام کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے. یہ مہینہ ان لوگوں کو، یہ دین جو ہے، یہ عید سعید جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ آج کا انعام و اکرام جو ملنے والا ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جس کے اوپر زکات فرض تھی، انہوں نے جو صاحب نصاب تھے، انہوں نے زکات کو نکالا. اور انسان ملت اسلامیہ صدقہ فطر
ضعیفوں کی مدد کی. عزیزان میرے دوستو یاد رکھے اے عزیز لوگوں، یہ دین جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے یہ دین ہے. اور جو انعام آج جو انعام تقسیم ہوگا نا، آج جو انعام لٹایا جا رہا ہے، وہ انعام کا حقدار وہی انسان ہے جس نے پابندی کے ساتھ یہ کام کیے ہو. ہم کسی کمپنی کے اندر، کسی کمپنی میں ہم ورک کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ہو یا 12 گھنٹے کی. فور ایگزامپل 8 آور کی ہے، 8 گھنٹے کی ہے، مگر 8 گھنٹے اس میں کر لی. اب وہ اوور ٹائم کرے گا تو اس کو اور زیادہ نفع ملے گا، اور زیادہ ملے گا. مگر یہ پورا مہینہ آپ دیکھیں، پورے مہینے کے اندر اس نے 8 گیپ کر دی ڈیوٹی میں، 8 گیپ، 8 گھنٹے کی 8 گئی تو اس کا مثال کی طور پر 15,000 پگار مہینے آتا ہے، ایسا سمجھو. تو اب جو سیلری جو آ رہی ہے، اب اس نے 8 گیپ تو لگائی دی ایسے، تو اس کی سیلری کم آئے گی، اس کی سیلری کم آئے گی. تو بلا تمثیل، بلا تشبیہ، جو لوگ بھرپور عبادت کرتے ہیں ان کو بھرپور انعام ملے گا، اور جو لوگوں نے اس کے اندر تنگی کی ہے وہ تو خدا وحدہ لا شریک بہتر جاننے والا کہ وہ کتنا عطا فرماتا. جو جتنی محنت کرے گا اس کو رب اتنا انعام عطا فرمائے گا. دیکھو رمضان کے 30 روزے رکھے، عبادت بھی کی، مگر اس نے اوور ٹائم بھی کر لیا، اپنی نیند کو قربان کر 6 گھنٹے سونے کی وجہ سے 2-3 گھنٹے سوتا ہو، یہ اس نے اوور ٹائم کیا. تو اب اس کے لیے اور زیادہ نفع ملے گا اس کو، کیونکہ میرا رب جسے دے دے اور وہ راضی ہو جائے تو پھر اس کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے. اور یہ آج کا دین جو ہے نا، یہ خوش نصیبوں کو میسر ہوتا ہے. اور عید آپ دیکھیں کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. ہم تیاری 15 دن 20 دن باقی ہوتے ہیں، ہمیں فکر رمضان کی عید کی ہوتی ہے اور اپنے کپڑوں کو خرید لیتے ہیں 15 دن پہلے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے خرید کر رکھ دیتے ہیں. بولو، آپ کو رمضان المبارک کی فکر نہیں ہے، صرف عید کے دن کی فکر ہے کہ عید کے دن ہم ہاتھ مارتے ہوئے کپڑے پہنے. مگر فائدہ کیا؟ پورا مہینے روزے نہیں رکھے ہیں اور انعام و اکرام لینے کے لیے آ گئے. واہ کمال ہے. تو ایسے لوگوں کو انعام نہیں ملے گا جس نے رمضان کی تعظیم نہیں کی ہے. کچھ تو ایسے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو تو ایسے دیکھا ہے کہ 2:30 بجے 3 بجے لوگ کھلا مسلمان سر پر ٹوپی چائے پیتے ہیں، بڑے مزے سے چسکی لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا ادب و احترام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرو. ایک بندہ، ایک شخص تھا جس نے 40 سال دین کو جاگ کر عبادت کی. کتنے؟ 40 سال. اس واقعے کو بڑے غور سے سوال فرمانا. 40 سال اس نے رات کو جاگ کر عبادت کی
اور دین کو 40 سال تک روزہ رکھتا رہا. بولو کیسی عبادت ہے. یہاں مہینے کی گارنٹی نہیں ہے، وہ 40 سال. یہاں عشاء کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، وہ پوری رات جگتا تھا. خوف دل کا، خدا کا خوف دل میں. صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی چلو 40 سال اس نے دین میں روزہ رکھا، رات میں عبادت کی. 40 سال ہر سال پیدل حج کیا. ہر سال کعبہ معظمہ کا طواف کیا. مگر وہ کیا فرماتا ہے کہ جب بھی میں طواف کرتا ہوں تو طواف سے جب میں فارغ ہوتا ہوں، حج سے میں فارغ ہوتا ہوں، تو ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک مقدس بندہ ولی کامل مجھے آ کر اس بات کی اطلاع کرتا ہے کہ اس سال بھی تیرا حج قبول نہیں ہوا. بولو آپ 40 سال تک حج کرتا رہا پیدل، 40 سال روزے رکھے اور 40 سال رات میں جگ کر عبادت کی. پھر بھی اس کی حج قبول نہیں 40 سال تک. یہاں تو ہمارا معمول یہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ حج پڑھ کر آئے تو ہو بات مت پوچھو ہے کیا ہوا. تو کہ حاجی ہے، حج پڑھ کر آئے، قبول ہوئی ہے؟ گارنٹی ہے کہ قبول ہوئی ہے؟ پھر کیا کیسے دیا بھائی؟ فخر کیسے کر لیا؟ یا 40 سال پیدل چلنے والوں کی قبول نہیں ہوتی جلدی، اور یہاں پلین پر مسافری 2-3 گھنٹے میں جدہ میں پہنچ جاتا ہے بڑی اور اس وقت تو کہاں فیسیلیٹیز تھی. اب تو یہاں سے جاتا ہے تو پہلے ان کو بات کر لیتے ٹور والے کو، بھائی اعلیٰ درجے کی ہوٹل میں ہمیں چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، گجراتی کھانا چاہیے. یہ لوگ ہم کہتے ہیں، اور حالانکہ تحقیق کرنی چاہیے ایسی، کیونکہ یہاں کے ہمارے لوگوں کو یہی کھانا پسند ہے. بہرحال جو کہ وہ اللہ قبول کرے. دل میں تو یہی تصور ہونا چاہیے کہ پروردگار ہر وقت دعا کرنے مولا ہمارے حج کو قبول فرما لے. تو اگر چاہے تو 40 کا 100 سال بھی پیدل چلتا رہے، اگر قبول کرنا نہ چاہے تو تو نہیں کرے گا. مگر اگر تجھے کسی کی ایسی ادا پسند آ گئی تو ایک ہی سال میں قبول فرما لے گا. اب ایک چیز دیکھیں، آپ حاجی لوگ جتنے حج کرنے گئے وہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ تو کٹ کے لگاتے ہیں. حاجی کرے لوگ 40-45 لاکھ حاجی، ساری کنکریاں کتنی ہوگی. مگر پھر بھی وہاں اتنا دھیر نہیں لگتا ہے کنکریوں. اگر یہ 45 لاکھ لوگوں کی ساتھ ساتھ کنکر یعنی ساری کنکریاں لگ جاوے تو سمجھ لو ایک پہاڑ بن جاوے. مگر وہاں کچھ ہی کنکریاں موجود ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ جو ہر سال حج کے لیے آتے ہیں اور جس کا حج قبول ہو جاتا ہے فرشتے ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں. ہر حال میرے دوستو 40 سال تک کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا تھا، اسے یہ پیغام سنا دیتا تھا کہ آج اس مرتبہ بھی تیرا حج قبول نہیں ہوگا. مالک نے دیدار میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ شخص جنجیروں سے باندھے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ رکھا ہے اس نے، اور سجدہ ریز ہے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم میری توبہ کو قبول فرما، اے میرے مالک میری توبہ کو قبول فرما لے. یہ 40 سال عبادت کرنے والا رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے. جب یہ بزرگ پہنچے سلام کیا، کہا کیا حاضرہ ہے، کیا حاضر ہے؟ اتنے سال میں حج کر میں نے روزے سے رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، 40 سال سے حج کرتا ہوں،
یہ اللہ کے ولی مجھے ہر سال کوئی اللہ کا ولی آتا ہو اور یہ کہہ دیتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں پھر بھی اس کی بارگاہ میں چلتا رہتا ہوں. بزرگ نے کہا کہ وجہ کیا ہے، ایسا تو تم نے کیا کیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوتا؟ کہا ہے اللہ کی ولی کیا بتاؤ، مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. کیا کہا؟ چھوٹی سی غلطی ہے. میں شراب کے نشے میں دودھ تھا، میں نے شراب برابر پی رکھی تھی اور مجھے بڑا نشہ چڑھ گیا تھا. جب میں اپنے گھر آیا تو میری ماں نے مجھے کہا اے بدبخت، آج رمضان کا پہلا دن ہے اور تو آج رمضان المبارک میں بھی شراب پی کر آیا ہے. اب شراب کا نشہ جو تھا وہ اس کے ذہن اور دماغ کے اوپر حاوی ہو چکا تھا. تو اس نے کیا کیا، جو اس کی ماں تھی اس کی ماں کو اچک کر جو تندور جل رہا تھا اسی تندور میں ڈال دیا. پھر بعد میں اس کی بیوی آئی، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، نشے میں تھا، تندور میں ڈال دیا. بیوی نے دیکھا تب تک تو اس کی ماں جل کر کوئلے کی طرح ہو گئی. یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا. وہ فرماتا ہے کہ میں نے جس ہاتھ سے میری ماں کو تنور میں ڈال دیا، جب صبح ہوئی بیوی نے پوچھا کہ نہ ہوئی، پہلے رات کو تو نشہ تھا، صبح میں ایسا کیوں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہ ہاں تم نے اپنی والدہ کو تندور میں ڈال دیا. اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اپنی ماں کو تندور میں ڈال دیا. ہر روز توبہ کرتا رہا. تب سے اس نے کہا تب سے لے کر آج تک میں 40 سال دین میں کے روزے رکھے اور 40 سال تک رات میں جاگ کر عبادت کی اور 40 سال پیدل حج کو چلا ہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور ہر وقت میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں. تو اب اس بات سے ہمیں پتا کیا چلا کہ جو بندہ 40 سال تک عبادت کرے، تقوی پہ تقوی حاصل کرے، رمضان کے روزے بھی رکھے، 40 سال تک روزے رکھے اور 40 سال تک رات کو جاگ کر عبادت فرمائے، یعنی 40 سال تک پیدل حج کو چلے مگر ایک ماہ کی تعظیم نہ کی، اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، اس مبارک مہینے میں اس نے رمضان کی عزت نہ کی، رمضان کا ادب و احترام نہ کیا، تو میرے دوستو اس کی 40 سال کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس کے 40 سال کے روزے کو اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس نے 40 سال جو رات کو جاگ کر عبادت کی تھی اس کے منہ پر مار دی گئی. تو اب آپ سوچیں یہ کہ 40 سال والوں کا یہ حال ہے، تو پھر ان بازار میں یا کہیں اور جگہ پر یہ چائے کی چسکی لینے والوں کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے ایسا؟ کبھی خیال کیا ایسا؟ کہ کبھی تصور کیا ایسا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اے زمین کے اوپر اترا کر نہ چلو، ایک دن تمہیں خاک میں مل جانا ہے. تم کیوں اتراتے ہو؟ کس بات سے اتراتے ہیں؟ نہیں، خاک میں مل جانا ہے میرے دوستو، خاک میں تمہیں ہر وقت مل جانا ہے. تو میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمیں عید کا دن ملا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنا چاہیے. معانقہ کرنا سنت ہے. معانقہ یعنی اپنی لینگویج میں بولے تو گلے لگنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اپنے گھر والدین ہیں تو ان نوجوان بچوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا
اپنے گھر والدین ہیں تو والدین کے ہاتھوں کو چومے، ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دے، ماں کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھوا دے، کیونکہ ماں کی دعا تو عرش اعظم کو چیر کے جاتی ہے، ماں کی دعا۔ اور جس کے والدین زندہ نہیں ہے، جو فوت ہو گئے، وہ قبرستان میں جائے، اپنے والدین کی قبروں کو چومے۔ جس کے والدین فوت ہو گئے، وہ قبرستان میں جا کر اپنے والد ہے تو والد کے سرہانے کی طرف جا کر بوسہ دے دے، اور اگر والدہ ہے تو والدہ کے قدموں کی طرف جا کر بوسہ دے دے۔ جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے واقعی اپنے والدین کو ہی بوسہ دیا۔ اور قبرستان میں بھی جائے، ان مرحومین کے لیے بالخصوص دعا بھی کرے، اور بالخصوص یہ کالو ہیلپر، مرحوم کالو ہیلپر کا انتقال جو ہو گیا ہے، آج انعام و اکرام کا دن ہے، اور موت بھی کتنی اچھی رب کائنات نے عطا فرمائی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی موت ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عید سعید کے صدقے طفیل میں مرحوم کالو بھائی کی کروٹ